کے ذریعے تعارف ہو رہا ہے سارے پنجتن کا، وہ شہزادی کون ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا السلام علیہ کی ذات گرامی ہے۔ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہی روایت دلالت کرتی ہے کہ فاطمہ زہرا وہ شہید ہو گئی ہیں، وہ مقتولہ ہیں۔ اب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جاتی ہیں اپنے حق کا مطالبہ کرتی ہیں، فدق کا مطالبہ کرنا یہ آپ کی کتابوں سے بھی ثابت ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے محبت 100 مقامات پر انسان کو نفع دیتی ہے۔ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت آپ لوگ یہ سوچ رکھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں کہ حضرت زہرا اگر شہید ہوئی ہیں تو علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ پس علی نے تلوار نہیں اٹھائی ہے تو حضرت زہرا شہید نہیں ہوئی ہیں۔ اچھا، کیوں مطالبہ کرتے ہیں کہ علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ اگر حضرت علی تلوار اٹھاتے، اگر مولا علی تلوار اٹھاتے، کیا آپ پھر بھی حضرت ابوبکر کی خلافت کو مانتے یا نہ مانتے؟ اگر کہیں کہ نہیں مانتے تو ہم کہتے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ علی نے بعضوں کے خلاف تلوار اٹھائی ہے، لڑے ہیں، ان کے ساتھ ہزاروں لوگ قتل ہوئے، آپ پھر بھی ان کو رضی اللہ کہتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس معیار تلوار علی ہے، اگر آپ کے پاس معیار ذوالفقار علی ہے، تو حضرت علی نے مختلف جنگوں پہ اٹھائی ہیں، لڑے ہیں۔ یہ حضرت عائشہ سے لڑے ہیں، مولا علی پھر معاویہ سے لڑے ہیں، اور اسی طرح طلحہ و زبیر سے لڑے ہیں، تو پھر ان کو کیوں رضی اللہ کہتے ہیں؟ ان کو رضی اللہ کہتے ہیں۔ پھر یہاں پہ اعتراض سوال کرتے ہیں کہ تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ جہاں پہ اٹھائی ہے وہاں پہ آپ کون سے علی کے دشمنوں سے برات کر رہے ہیں؟ وہاں پہ بھی تو آپ، یہاں پہ بھی اگر اٹھاتے تو آپ یہی کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر بھی آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہوتا۔ اگر حضرت علی تلوار اٹھاتے تو آپ یہی کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ابوبکر عمر کو پھر بھی کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر تو یہ مطالبہ ہی نہ کریں، یہ مطالبہ کبھی بھی نہ کریں۔ پھر کہتے ہیں نہیں حضرت علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی ہے؟ بس نہیں اٹھائی ہے تو حضرت زہرا شہید نہیں ہوئے۔ یہ کون سی بات ہو گئی سر؟ یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس بہت سارے ایسے واقعات ہیں، بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جس میں تلواریں نہیں اٹھائی گئی ہیں لیکن اس ظلم کو سب قبول کر رہے ہیں کہ واقعی یہ ظلم ہوا ہے۔ جس پہ کسی نے تلوار نہیں اٹھائی ہے لیکن ظلم کو سب قبول کر رہے ہیں۔ مثلا میں آپ کو بتاؤں، بخاری کی روایت ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا، تو کون وہاں پہ اٹھا اور جس نے کہا یہ حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے اور حضرت حسین مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے نواسے ہیں؟ کون ہیں؟ صحابی رسول ہیں۔ صحابی رسول نے تلوار اٹھائی وہاں پہ؟ نہیں۔ تو کیا آپ کہیں کہ حضرت حسین کی شہادت ہی نہیں ہوئی ہے چونکہ انس بن مالک نے تلوار نہیں اٹھائی؟ یہ کوئی بات ہے سر؟ یعنی کیا مطالبہ آپ پیش کر رہے ہیں؟ کون سا مطالبہ آپ پیش کر رہے ہیں؟ اب مولا حسین کا سر رکھا ہے، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، دن دہاڑے ان کو اپنے عزیز و اقارب و ساتھیوں سمیت شہید کیا گیا ہے۔ ہزاروں فوجی جو ہیں وہ ارد گرد محاصرہ کر کے ان کو شہید کیا ہے۔ تو کیا پھر آپ اس کا انکار کریں گے؟ کہ انکار کرتے ہیں چونکہ انس بن مالک نے کوئی تلوار ہی نہیں اٹھائی۔ یہ دیکھیں صحیح البخاری، صحیح البخاری کی تیسری جلد پہ حافظ صلاح الدین یوسف اور اس نے تحقیق کی ہے، غالباً تحقیق کے نظر ثانی ترجمہ عبدالستار حماد نے کیا ہے۔ ذرا دیکھیں اس کے حدیث نمبر 3748 پہ کیا کہتے ہیں؟ انس بن مالک اوتی عبید اللہ ابن زیاد برأس الحسین ابن علی، عبید اللہ ابن زیاد کے پاس حسین ابن علی کا سر پیش کیا گیا، حسین ابن علی تشت میں رکھا گیا، اور وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے جو سر مبارک ہیں وہ اس کے اوپر وہ لکڑی مارنے لگا، چھڑی مارنے لگا، اور پھر اس کے حسن جو ہے اس کے بارے میں بھی کچھ بولنے لگا۔ انس نے کہا کان اشبہہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ وہ تو رسول اللہ کے شبیہ ہیں۔ اب انس بن مالک نے کون سی تلوار یہاں اٹھائی ہے؟ آپ کے رسول کے نواسے تھے امام حسین، جنت کے جوانوں کے سردار تھے امام حسین، اور ان کا سر مبارک دیکھ رہے ہیں انس بن مالک، اور ایک ظالم قتل کرنے کے بعد بھی ان کے سر مبارک کی بھی توہین کر رہا ہے۔ تو انس بن مالک نے تلوار اٹھائی ہے؟ نہیں اٹھائی ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ نہیں حضرت حسین شہید ہی نہیں ہوئے ہیں؟ کیا آپ جرت کریں گے کہ حضرت حسین کا سر مبارک وہ ابن زیاد کے پاس پیش ہی نہیں کیا گیا ہے؟ نہیں، یہ مان لیتا ہے۔ اور اسی طرح اور بھی مثلا بہت سارے ہمارے پاس اس میں دلائل موجود ہیں کہ ہم پیش کر سکتے ہیں۔ مثلا اگر آپ دیکھیں
یہاں پہ مختلف روایات ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. السیرہ نبویہ لابن ہشام دیکھیں جزء اول صفحہ نمبر 319 پہ جناب عمر ابن الخطاب ان کے بارے میں ہے کہ یہ وکانت مسلمہ ایک جاریہ تھی، وہ مسلمان تھی. عمر ابن الخطاب یعذبها لتترک الاسلام، عمر ابن الخطاب اس کو کیا کرتے تھے؟ مارتے تھے تاکہ وہ اسلام کو چھوڑ دے. وَهُوَ يَوْمَئِذٍ مُشْرِكٌ وَهُوَ يَضْرِبُهَا، وہ اس وقت کیا تھا؟ مشرک تھا. عمر بن خطاب مشرک تھا اور اس وقت وہ اس کو مار رہا تھا کہ اسلام کو چھوڑ دو. ایک لونڈی تھی وہ مسلمان ہو چکی تھی، حضرت عمر اس کو مار رہا تھا کہ اسلام کو چھوڑ دو. اب یہاں پہ رد عمل کیا دکھایا گیا ہے؟ کس نے وہاں پہ تلوار اٹھائی ہے؟ تو کیا اب ہم کہیں کہ بھائی حضرت عمر نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے، کسی نے تلوار ہی نہیں اٹھائی؟ یہ کون سی بات ہو گئی سر؟ کیا کہیں گے آپ اس بات کو؟ یعنی اس کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ کیا حیثیت رہ جائے گی؟ یہ آپ دیکھیں یہاں پہ البدایہ والنہایہ ایک اور دلیل بھی دے رہا ہوں، ابن کثیر دمشقی کی کتاب ہے الجزء السابع صفحہ نمبر 182 پہ. وہ کہتے ہیں کہ عثمان کے پاس سودان بن حمران آیا، تلوار اٹھا کر نائلہ حائل ہوئی، نائلہ کی انگلیاں کٹی، پھر نائلہ کی توہین بھی کی، یعنی اس کے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں وہاں پہ سودان بن حمران نے ہاتھ لے جا کر کہا انہا لکبیرۃ عجیزہ، یہ تو کتنی بڑی چیز ہے، اور پھر عثمان کو قتل کیا. تو حضرت عثمان نے یہاں پہ کون سا رد عمل دکھایا تھا اس سے پہلے؟ حضرت عثمان دیکھ رہے ہیں کہ اس کی بیوی کی طرف جو ہے لوگ تجاوز کر رہے ہیں، پرائیویٹ پارٹس پہ ہاتھ لے کے جا رہے ہیں اور توہین کر رہے ہیں. حضرت عثمان کیوں تلوار نہیں اٹھاتے؟ کیوں تلوار نہیں اٹھاتے؟ اب کیوں کہیں کہ نہیں ایسا کوئی واقعہ پیش ہی نہیں ہوا ہے؟ کوئی کہہ دیں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آئے تو بالکل یہ صرف وہ باتیں ہو جائیں گی کہ اس کی کوئی حیثیت پھر آپ کے پاس نہیں ہوگی. ایک اور دلیل بھی ہم یہاں پہ دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو آپ کو کہا گیا ہے نا کہ حضرت علی نے تلوار نہیں اٹھائی ہے، سکوت کیا ہے، یہ بھی ایک جو ہے وہ آدھی بات آپ کو سنائی گئی ہے. پوری بات یہ ہے کہ حضرت علی نے وہاں پہ یہ جو تلوار نہیں اٹھائی یا جو حضرت علی نے مسلح قیام نہیں کیا اس کی وجہ بیان کی ہے. یہ آپ دیکھیں ہماری کتابوں میں کتاب سلیم ابن قیس الہلالی، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وجوہات بیان ہے. امام علی علیہ السلام کے گھر پہ جب عمر صاحب نے حملہ کیا تو حضرت علی نے عمر کو پکڑ کے زمین پہ مارا، اس کے گردن اور ناک پر حملے کیے، وَهَمَّ بِقَتْلِهِ، اور ارادہ کیا کہ اس کو قتل کریں. فَذَكَرَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ وَمَا أَوْصَاهُ بِهِ، تو پھر حضرت علی علیہ السلام نے تذکرہ کیا کس چیز کا؟ رسول اللہ، اور جو وصیت رسول اللہ نے کی تھی. مولا علی نے کہا وَالَّذِي كَرَّمَ مُحَمَّدًا بِالنَّبُوَّةِ، اے عمر قسم ہے اس ذات کی جس نے رسول اللہ کو نبوت کے ساتھ کرامت بخشی. یبن السحاق، اے عمر بن الخطاب لولا کتاب من اللہ سبق وعہد عہدہ الی رسول اللہ، اگر پہلے کتاب خداوندی نہ ہوتی اور رسول اللہ کا وہ عہد جو مجھ سے کیا گیا تھا وہ نہ ہوتا، لعلمت انک لا تدخل بیتی، تو تم پھر جان لیتے کہ تمہاری اتنی ہمت نہیں ہے تم میرے گھر میں داخل ہو جاؤ. اس کا مطلب یہ کہ رسول اللہ نے حضرت علی کو وصیت کی تھی، اور یہ اہل سنت کتابوں میں بھی موجود ہے. یہ التاریخ الکبیر آپ دیکھ سکتے ہیں بخاری صاحب کی، یہاں پہ روایت کیا ہے؟ حضرت رسول اللہ نے علی علیہ السلام کو فرمایا یکون اختلاف و امر وان استطعت ان تکون السلم ففعل، اختلاف ہوگا اس میں پھر اگر آپ کر سکیں کہ آپ سلامتی کے ساتھ امن کے ساتھ رہیں تو وہی کریں، تلوار نہیں اٹھائیں. المسند للامام احمد بن حنبل، یہاں پہ بھی اسناد و صحیح یہی روایت نقل ہوئی ہے. تو بس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جو کہتے ہیں کہ حضرت علی نے تلوار نہیں اٹھائی ہے تو یہ پوری بات نہیں ہے. پوری بات یہ ہے کہ رسول اللہ نے کہا ہے تلوار نہ اٹھائیں، وہ میرے علی ہیں، انہوں نے رسول کی اطاعت کرنی ہے. وہ دیگر لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں کہ سر ہمیں رسول کے وہ حدیثوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، قرآن کافی ہے ہمارے لیے. نہیں، مولا علی نے اطاعت کرنی تھی اور اطاعت کی. تو یہ کئی دلائل میں نے آپ کے سامنے پیش کیے کہ دیکھیں یہ بات کبھی بھی نہیں ہو سکتی. اس کے علاوہ مزید دلائل بھی ہیں. حضرت عمار ابن یاسر کی والدہ ہیں، حضرت عمار ابن یاسر کی والدہ وہ مکہ میں ان کو مصیبت ان کے اوپر ڈھائی جا رہے ہیں، ان کو قتل کیا جا رہا ہے. مسلمانوں میں سے کس نے قیام کیا ہے؟ عمار ابن یاسر نے کیا کسی کو کہا کہ چلیں میں تو گرفتار ہوں تم قیام کرو میری والدہ کی خاطر؟ کبھی عمار ابن یاسر نے
किसी को कहा है मक्की की ज़िंदगी में कि मेरी वालिदा का इंतकाम लेना है? किसी ने क़याम नहीं किया। अब किसी ने भी क़याम नहीं किया तो कोई आके कहें कि हज़रत सुमैया जो है वो कत्ल ही नहीं हुई है, झूठी बात है ये। तो देखिए, इन चीज़ों की वजह से आप कभी भी किसी वाक़े को नहीं झुठला सकते। कोई रास्ता नहीं है कि आप हज़रत ज़हरा की शहादत को कबूल कर लें, क्योंकि ये दलील जो आप पेश करते हैं कि हज़रत अली तलवार उठाते, तलवार नहीं उठाई है, बस वो शहीद नहीं हुई है, ये कोई दलील बेबुनियाद है और इसकी कोई हैसियत और कीमत नहीं है। इसी पे इत्तेफाक करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।